ایلڈیہائڈ پیشنٹ کبھی نہیں کہنا چاہیے شراب کی وجہ سے یہ ہوا ہے یا شراب کی وجہ سے وہ ہوا ہے. شراب سے نہیں ہوتا کچھ, ڈرگ سے بھی کچھ نہیں ہوتا. ڈرگ سے جو ایلڈیہائڈ جیسی چیزیں بنتی ہیں, جو ٹاکسنز بنتی ہیں, جو کہ بنتی ہی بنتی ہیں, ان سے خرابی ہوتی ہے. اور آپ نے کہا کہ جو ایلڈیہائڈ ہے وہ بنتی ہی بنتی ہے, تو پھر جب ایلڈیہائڈ بننا شروع ہوتی ہے تو ایک ویشس سرکل شروع ہو جاتا ہے کہ جتنی ایلڈیہائڈ بنے گی اتنا آپ کی شراب کے لیے کشش بڑھ جائے گی. کیونکہ جتنا کوئی بندہ دکھی ہوتا ہے اتنا ہی وہ اور زیادہ شراب کی طرف رجوع کرتا ہے, دیوداس بن جاتا ہے. اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں یہ بڑے دکھی ہوتے ہیں, یا جو لوگ نشہ کرتے ہیں یہ بڑے دکھی ہوتے ہیں. کل میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا جس میں ایک خاتون جس کو اس کے خامد نے مٹی کا تیل چھڑک کے پرسوں زندہ جلا دیا تھا, 97% برنز کے ساتھ وہ ہاسپٹل گئی اور مر گئی. تو اس انٹرویو میں میرے ساتھ اس خاتون کی سگی بہن اور سگا بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اپنی دکھ بھری داستان سنا رہے تھے. یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہوگا انٹرویو, اور نیو چینل کا مارننگ شو تھا. تو وہ جو خاتون بات کر رہی تھی جن کی سگی بہن مر گئی تھی, تو وہ کہہ رہی تھی, اب ذرا غور سے سنیے گا, اس نے کہا کہ شادی کے پہلے 5-6 سال بالکل ٹھیک گزرے تھے, پھر بھائیوں کے درمیان جائیداد کا بٹوارا ہوا اور جو ہماری بہن کے خامد تھے ان کو پچھلا حصہ ملا گھر کا, اور دوسرے بڑے بھائی نے زبردستی اگلا حصہ لے لیا, اور اس سے اس کو دکھ لگ گیا اور اس نے چرس پینی شروع کر دی. اور پھر وہ ساری رات چرس پیتا تھا, لیکن اب تو اس نے آئس کرنی شروع کر دی تھی اور ساری رات آئس کرتا تھا بیچارہ. یعنی اس کی بہن یہ کہہ رہی تھی. کتنا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے وہ بیچارہ ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ منظر عام پر آتا ہے تو وہ بیچارہ ہوتا ہے, اور جب وہ نشہ شروع کرتا ہے اس وقت وہ اچھا بھلا ہوتا ہے, اور وہ نشہ کرتے کرتے بیچارہ ہو جاتا ہے. اب یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ, آپ کا جسم تعاون نہیں کرنے کے لیے تیار, اور دیر از نو ٹریٹمنٹ فار دیٹ کہ آپ کے جسم کو تعاون کے لیے تیار کیا جائے. جیسے ڈائبٹیز میں دیر از اے ٹریٹمنٹ کہ آپ کا جسم شوگر کے لیے تیار نہیں ہے, پر دیر از اے ٹریٹمنٹ جس سے ہر روز آپ کے جسم کو شوگر کے لیے تیار کیا جاتا ہے. شوگر جو کہ روٹی میں ہے, شوگر جو کہ چاولوں میں ہے, ہر روز آپ کو دواؤں کے ذریعے اور انسولین کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ آج کے دن کی روٹی اور آج کے دن کے چاول آپ کھا سکتے ہیں. پر انفارچونیٹلی میں کہوں گا بیکاز یو لائک اٹ, یو لائک الکوہل, تو انفارچونیٹلی شراب کے لیے آپ کے جسم کو ایک دن کے لیے بھی تیار نہیں کیا جا سکتا, بیکاز دیر از نو ریمیڈی. مجھے یاد ہے کیونکہ 40 سال پہلے میں جدہ میں تھا تو سمندر کے کنارے میں ایک دوست کے ساتھ واک کر رہا تھا, اور وہ ڈائبٹیز میں بھی مبتلا تھا اور سعودیہ میں ہونے کے باوجود وہ شراب بھی پیتا تھا, اور وہ ڈائبٹیز کی ساری ایجوکیشن میں اس کو دے چکا تھا. تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ جیسے شوگر کی گولیاں کھا کے اور انسولین لگوا کے آپ کو ایک دن کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا جسم شوگر کے ساتھ نباہ کر لے, تو ایسے ہی کوئی چیز ایجاد کیوں نہیں ہوئی کہ بندہ ایک دن کے لیے ٹیکہ لگوا کے اس کے جسم کو تعاون پہ آمادہ کیا جائے اور وہ شراب یا ڈرگ کر سکے کسی ایک دن ویکینڈ پہ. تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے کہا کہ انفارچونیٹلی ایسے تجربات ناکام ہو گئے تھے. دنیا میں ڈاکٹرز نے 1956 تک ایسے تجربات کیے تھے, اور پھر وہ اس بارے میں مایوس ہو گئے کیونکہ ان کو فنڈنگ نہیں مل رہی تھی فردر اس پہ تجربات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ڈائبٹیز میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, آپ نے روٹی اگر نہیں کھائیں گے, چاول اگر نہیں کھائیں گے, آپ اپنے آپ کو برقرار یا سروائیو نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر آپ شراب نہیں پئیں گے تو آپ سروائیو کر سکیں گے, بلکہ بہت اچھا کر سکیں گے. اور اس کے جواب میں پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر بے چینی ہوتی ہے, پھر کریونگ ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. آپ سوبر ہو سکتے ہیں, آپ کے اندر سے وہ خوبصورت جذبہ آپ محسوس کر سکتے ہیں,
اور آپ کے اندر سے چشمے پھوٹ سکتے ہیں کہ جس سے آپ اپنی زندگی کو سنوارے رکھیں. یہ نقطہ نظر ذرا اگر آپ سمجھ لیں. لیکن میں یوں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ نیا نیا ریہیب میں آتا ہے تو ساری دنیا میں یہی وہ سوچتا ہے, وہ ایک دم سے پورے سرنڈر کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ایک فینومینا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈینائل مینجمنٹ, کہ پہلے آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا میرے جسم نال تو روئی ہو گیا ہے, میں ہن شراب پی ہی نہیں سکتا, ایسی بات ہے, تو اس کو بڑا شاکڈ ہوتا ہے وہ, پھر اس کو غصہ آتا ہے, پھر اس کو ڈپریشن سی ہونے لگتی ہے, پھر وہ دل ہی دل میں سودے بازی کرنے لگتا ہے, بارگیننگ کرنے لگتا ہے, اچھا شراب نہیں پی سکتا, میں نہاری تو کھا سکتا ہوں نا, یا میں شراب نہیں پی سکتا تو میں فلاں تو کام کر سکتا ہوں نا, میں زندہ, کم از کم میں زندہ تو رہوں گا نا, شراب پینے سے تو میں تماشا بن گیا تھا. اچھا شراب نہیں پی سکتا تو چلو مجھے ٹھوکریں بھی تو نہیں نہ لگیں گی, تو پھر وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا, اچھا کبھی کبھی میں پی لوں گا, کیونکہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یہ تو بہت قیامت ہے. تو پھر آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے کہ چھوڑنا ہی پڑے گا, اور پھر ایکسیپٹنس کی سٹیج میں چلا جاتا ہے, جسے ایکسیپٹنس کی سٹیج میں کہتے ہیں کہ وہ گریسفلی ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اچھا یہ میں نہیں کر سکتا, باقی میں اور بہت سارے کام کر سکتا ہوں اور اپنی خوشی کو بحال کر سکتا ہوں. پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں اپنی نارمل زندگی کو بحال کر سکتا ہوں. پھر اس کو ایبسٹیننس کے فائدے پتہ چلتے ہیں, پھر اس کو سوبرائٹی کے خواب نظر آنے لگتے ہیں, اور یوں بدلتے رہتے ہیں لوگ. اور یہ بدلنا جو ہے, لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھنا, یہ پھول کھلتے ہوئے دیکھنے کے مترادف ہے جب آپ لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں, خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.